الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور تمام قابل قدر شخصیات، گزشتہ درس میں ہم نے مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حج کے تعلق سے ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا کہ ہمارا حج مکۃ المکرمہ میں پورا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے کار ثواب ہے۔ تو آج تھوڑا سا ہم حج کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، یعنی اسلام کے رکن میں سے ایک، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے۔ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہیں۔ نمبر 1 شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، اور پھر روزہ، اس کے بعد حج۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، اور جو 5واں رکن اسلام کا ہے وہ حج۔ حج کرنا یہ بھی صاحب استطاعت پہ فرض ہے، انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آج کے درس میں جو ہم سنیں گے انشاءاللہ، سب سے پہلے حج کا معنی، حج کا لغوی اور اصطلاحی معنی، پھر اس کے بعد سے حج کی شرطیں، پھر اس کے بعد سے حج کے فضائل، پھر آداب حج، اسی طرح سے حج کی قسمیں، اور پھر اس کے بعد سے پوری وضاحت ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ حج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم لغت میں دیکھیں تو حج کا معنی ہوتا ہے القصد والارادہ، یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ حج کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق مناسک کو ادا کرنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ، خاص وقت میں، خاص جگہ پہ، اور جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے پہ کچھ اعمال کرنا، اس کا نام حج ہے۔ اور یہ حج صرف ایک جگہ مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے، سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا ہے۔ یہ حج کا اصطلاحی معنی ہوا کہ جو مناسک ہیں بتائے گئے ہیں شریعت میں، اس کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا۔ حج یہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو مکۃ المکرمہ تک جانے کا اور پھر واپس ہونے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو، جن کے پاس استطاعت ہے اور وہاں تک جا سکتے ہیں، اپنے ضروریات کے علاوہ ان کے پاس ایسا خرچہ ہے، تو ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کیا کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا حج یہ ہر سال فرض ہے؟ کیا ہمارے اوپر حج کرنا ہر سال لازم ہے، ہر سال واجب ہے، ہر سال ضروری ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے 3 بار یہ سوال دہرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، کہ تم یہ سوال بار بار دہرا رہے ہو، اگر میں صرف نعم کہہ دوں
تو یہ تمہارے اوپر ہر سال واجب ہو جائے گا، ہر سال ضروری ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سوال زیادہ نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، زندگی میں ایک بار کرو۔ اگر سوالات کرتے رہیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نعم کہہ دوں تو تمہارے اوپر یہ ہر سال واجب ہو جائے گا اور تم پھر اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، تم حج نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی وجہ سے زندگی میں صرف ایک بار حج ہے اور صاحب استطاعت پر صرف ایک بار حج کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حج کن کے اوپر ضروری ہے، اس کے لیے 5 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ کوئی مسلمان 5 شرط پہ کھڑا اترتا ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتی ہے، حج کرنا اس کے اوپر یہ واجب اور لازم ہے۔ پہلی شرط ہے اسلام، اس شخص کا مومن ہونا، مسلم ہونا۔ لہذا کافر کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر چپکے سے چلا بھی جائے اور حج کے مناسک کو ادا بھی کر لے، اس کے اوپر سے حج ساقط نہیں ہوا، بلکہ اسلام لانے کے بعد اس کو حج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط جو ہے وہ عاقل ہونا، عقل مند ہو، اس کے اوپر حج کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر حج کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، وہ معاف عنہ ہے، رفع القلم ہے، ان کے اوپر یہ حج کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تیسری شرط جو ہے حج کو واجب کرنے کے لیے وہ ہے بالغ ہونا۔ بالغ پر حج فرض ہے، نابالغ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نابالغ بچہ حج کر لے، اپنے والدین کے ساتھ جا کر کے وہ حج کر لے، تو اس کا ثواب تو ملے گا اس کو، اور والدین کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اگر والدین کے ساتھ کوئی بچہ جاتا ہے تو وہ بچہ بھی حج کر لیتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا، لیکن اس بچے کے اوپر سے حج ساقط نہیں ہوا۔ جب وہ بالغ ہوگا اس کے اوپر حج کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کیا میں اپنے بچے کے ساتھ حج کر سکتی ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حج کرو، حالانکہ اجر اور اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ بہرحال، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ آزاد ہونا۔ آزاد پہ حج فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے، الا کہ وہ آزاد ہو جائے۔ اور جو 5ویں شرط ہے وہ صاحب استطاعت، طاقت ہونا، خرچہ ہونا، نفقہ ہونا، آنے کا جانے کا راستے کا پورا خرچ اس کے پاس ہونا، اس کے اوپر حج ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے ایک چھٹی شرط بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ذی محرم کا ہونا، یعنی عورت اگر ہے صاحب استطاعت ہے لیکن اگر اس کا کوئی محرم نہیں ہے تو پھر وہ حج نہیں کر سکتی، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتی ہے وہ ایک دن کا سفر ہرگز نہ کرے یہاں تک کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک دن کا سفر کرنا کسی عورت کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ تو یہ ہے حج کے شرائط۔ ان شرطوں پہ جو مسلمان کھڑے اتریں گے ان کے اوپر حج کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے حج تو گنہگار ہوں گے۔ میرے بھائیو، حج یہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور اس کی فضیلتیں کتنی ہیں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت۔
جو شخص حج کرتا ہے اور حج سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہے، مناسک کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرتا ہے، اس کے اندر جنگ اور جدال نہیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، دنگا فساد نہیں کرتا ہے، کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، بلکہ حج کو مکمل سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ یہ ہے حج کا فائدہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ حج کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی عبادت افضل ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع سے ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ عبادت ادا کرنا یہ سب سے افضل اور محبوب عبادت ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا کہ سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت جو ہے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنا۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ حج کرنا۔ یہ حج مبرور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کے بعد، اللہ کے راستے میں جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت۔ اور دوسری روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، جو لوگ کمزور ہیں یا عورتیں، ان کی جہاد حج کرنا ہے۔ اگر وہ حج کر لیں گے، اگر وہ عورتیں حج کر لیں گی، اس طرح سے جو عمر رسیدہ اور ضعیف لوگ ہیں اگر حج اور عمرہ کر لیں گے، گویا کہ انہوں نے جہاد میں شرکت کی۔ یہ فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، یہ سنن نسائی کی روایت۔ اسی وجہ سے ہم غور فرمائیں کہ حج ہم کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں، ایک بہت مشہور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، دنگا فساد نہیں کرتا ہے، اور جب وہ لوٹ کر کے واپس آتا ہے تو اس کے گناہ ویسے ہی ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے کہ وہ آج اپنے ماں کے پیٹ سے جنما ہے، جیسے کہ اس کی ولادت آج ہی ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حج اس کا سارا گناہ مٹا دیتا ہے، سارا گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم حج کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھائی ہمارے حج کے لیے جا رہے ہیں، جانا چاہتے ہیں، ان کو ہم اس طرح کی نصیحت کیا کریں تاکہ ہمارا جو یہ اتنا بڑا رکن ہے صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاهم فأجابوه وأسألوه فأعطاهم وسألوه فأعطاهم، رواہ ابن ماجہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور حج اور عمرہ کے سفر میں ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہوتی ہے، اللہ ان کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ ان کا رہبر ہوتا ہے، اللہ کے وہ لوگ مہمان ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ لوگ کسی چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے، اور جب وہ کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ دیتا ہے، اور جو چیز وہ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہوئے حج کے فضائل۔ اس طرح کے بے شمار فضائل موجود ہیں حج کے تعلق سے۔ بہرحال جب ہم حج کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ آداب بتائے ہیں، ہمیں اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حج کے آداب کیا ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے
کہ ہم اپنی نیت میں خالص ہوں. حج کا ارادہ ہم کر چکے ہوں تو سب سے پہلے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی مقدس عبادت ہے اور بہت ہی مقدس سفر ہے، بہت ہی افضل عبادت ہے. اسی وجہ سے جب ہم اس کی جانب نکلتے ہیں تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. بھرمڑ کرنا، اسی طرح سے زیارت کرنا اور لطف اندوز ہونا مقامات، اس طرح سے یعنی یہ ہماری نیت نہ ہو، بلکہ ہمارے اندر عبادت کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں، ایک اسلام کا ایک رکن ادا کرنے جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. دوسری چیز کہ جو بھی ہم حج کے اندر مال لگا رہے ہیں وہ حلال مال ہونا چاہیے، پاک مال ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے، سود اور بیاج کا مال نہیں ہونا چاہیے. چونکہ بہت مشہور روایت ہے صحیح مسلم کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے آتا ہے بہت دور سے، اس کے بال پراگندہ ہے اور جسم اس کا آلودہ ہو چکا ہے، گرد و غبار پڑ چکے ہیں، اور جب وہ اللہ کے گھر کے پاس پہنچتا ہے اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، جبکہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ. یہ روایت ہے کہ اس کا کھانا ہے وہ بھی حرام، اس کا پینا ہے وہ بھی حرام، جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام، جو وہ کھایا ہے وہ بھی حرام. اس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ عبادت کی قبولیت کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم حلال مال کھائیں، حلال مال کو اپنا غذا بنائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ ہماری عبادت قبول کرے گا نہ ہماری دعا قبول کرے گا. بہرحال اسی وجہ سے حج کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم حلال رزق کا انتظام کریں. اسی طرح سے تیسرا ادب اس کا یہ ہے کہ حج پہ نکلنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، سچی اللہ سے توبہ کر لیں. اگر کسی بھائی کا حق ہمارے اوپر ہے اس کے اس حق کو ادا کر دیں اور بالکل واضح طرح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں حج پہ جانے کے لیے. اور اس کا چوتھا ادب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں پہلے اس کی تعلیم لے لیں، اس کو سیکھ لیں کہ ہمیں حج کیسے کرنا ہے اور کس نہج پہ ہمیں حج کرنا ہے، کیسے کیسے اس کے مناسک ادا کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد پھر ہم حج کے لیے روانہ ہوں. یہ سب حج کے آداب میں سے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیو. پھر اس کے بعد سے جب ہم حج کا ارادہ کر چکے اور حج کے لیے نکلتے ہیں تو آگے اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. پھر ہم گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کے بعد جب میقات پہ پہنچتے ہیں تو میقات پہ پہنچنے کے بعد وہاں بھی ہمارے میقات سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد پھر ہمارے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جس کو نہیں کر سکتے. انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا. اس کے بعد ہم ایک بات اور جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں، ہمارے سارے بھائی جانتے ہیں. حج کی پہلی قسم حج تمتع. تمتع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلے اور وہ عمرہ کے لیے احرام باندھے. اس کی نیت حج اور عمرے دونوں کی ہو، لیکن وہ احرام باندھے گا صرف عمرہ کے لیے. عمرہ کے لیے احرام باندھے گا اور گھر سے نکلے گا، پھر احرام باندھنے کے بعد پہنچے گا اور میقات پہ احرام باندھنے کے بعد پھر جائے گا عمرہ کرے گا. عمرہ کے جو سارے ارکان ہیں ادا کرے گا. عمرہ کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنے مکان پہ جائے گا، احرام کھول دے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہدیہ لے کر کے جائے، قربانی کا جانور لے کر کے جائے. یہ ہے عمرہ کا حج کا طریقہ جو تمتع کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے. پھر اس کے بعد سے جب حج کے ایام شروع ہوں گے، 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا، پھر وہ اپنی جگہ سے، اپنے سکن سے، اپنے رہائش سے احرام باندھے گا، اور احرام باندھ کے پھر جا کر کے جو حج کے مناسک جو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اس کو ادا کرے گا. یہ ہے حج تمتع.
حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ حج قران خصوصاً وہ لوگ کرتے ہیں جو آخری وقت میں مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں رہتا ہے کہ یہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائیں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کے کپڑے کھول دیں گے اور اس طرح سے وہ لوگ پھر بعد میں احرام باندھیں گے، بلکہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتے ہیں اور ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج قران۔ اور حج کی تیسری قسم جو ہے وہ حج افراد ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف حج کی نیت کرے اور حج کے لیے احرام باندھے اور جا کر کے مکۃ المکرمہ میں صرف حج کے مناسک کو پورا کرے، یہ ہے حج افراد۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے بھائی کوئی ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس کا جواب دے سکیں۔ حج کی 3 قسمیں واضح ہو گئی، اب ہم کو مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا ہے اور داخل ہونے کے بعد ہمیں احرام باندھنا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک بات جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ فلاں 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 جگہ میقات ہے، اور 4 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والوں کا میقات ذی الحلیفہ ہے، مدینہ والے ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اور شام والوں کی میقات جوفہ ہے، اور اہل نجد کی میقات قرن المنازل ہے، اور اسی طرح سے اہل یمن کے لیے میقات بنایا یلملم، یعنی اہل یمن والوں کے میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ یہ 4 میقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں، حج اور عمرہ کی نیت سے آتے ہیں، ان کے لیے یہاں سے احرام باندھے بغیر مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا جائز اور درست نہیں ہے۔ بغیر احرام کے وہ لوگ نہیں داخل ہو سکتے جو لوگ حج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ ہے جو دور سے آتے ہیں، اور جو لوگ اس کے حدود میں رہتے ہیں، جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں، وہ لوگ اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ مکہ والے خود اپنے گھر سے احرام باندھ کر کے جائیں گے اور حج اور عمرہ کے مناسک اور ارکان کو ادا کریں گے۔ یہ ہے میقات۔ تو حج کی قسمیں ہم نے جان لی، اور اسی طرح سے میقات جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو گئی۔ اب ہم پہنچیں گے میقات پہ۔ میرے بھائی میں اختصار میں ذکر کر رہا ہوں، میقات پہ پہنچنے کے بعد ہم احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے بھی ہماری کچھ ضروری باتیں واضح ضروری ہوتی ہیں۔ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے جسم کی ہم اچھی طرح سے صفائی کر لیں، ناخن وغیرہ بڑے ہیں اس کو کاٹ لیں، بال بڑے ہیں اس کو کاٹ لیں، اس جسم میں کہیں بھی بال زیر ناف کے بال ہیں اس کو بھی صاف کر لیں، اچھی طرح سے صاف کر کے میقات پہ پہنچیں۔ میقات پہ پہنچیں گے، غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد ہم احرام کے کپڑے پہن لیں گے۔ احرام کے کپڑے پہننے کے بعد پھر ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب اور ضروری ہو جاتی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ مسائل میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر کی یہ ہے کہ آپ جب احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد آپ پھر کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اس طرح سے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، اسی طرح سے سر کو نہیں ڈھانک سکتے، خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے۔ یہ ساری چیزیں ممنوعات احرام میں سے ہیں۔ میرے بھائیو، احرام باندھنے کے بعد ہم مکۃ المکرمہ پہنچیں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے افضل طریقہ وہ حج تمتع ہے، اور حج تمتع جو ہم یعنی عمرہ کے لیے احرام باندھے ہیں، نکلے ہیں، عمرہ پورا کریں گے۔ عمرہ ہم کرنے کے بعد پھر اپنے مکان پہ پہنچ جائیں گے۔ اور ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم حلال تو ہو جائیں گے، لیکن ہم صرف انہی چیزوں سے حلال ہوں گے جو یعنی جیسے بال وغیرہ کاٹنا ہوا، ناخن وغیرہ کاٹنا ہوا، ان چیزوں سے حلال ہم ہو جائیں گے، لیکن مباشرت، اسی طرح سے ہم بستری، یہ ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ ان ایام کے اندر بھی ہم عمرہ کر چکے ہیں پھر بھی۔ بہرحال میں مختصر میں عمرہ کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ ہم سب سے پہلے جانے کے بعد جو مکۃ المکرمہ میں جو فریضہ ادا کرتے ہیں وہ عمرہ کا ہوتا ہے۔ آپ حضرات غور فرمائیں، عمرہ کا مختصر طریقہ۔ سب سے پہلے جب ہم مکۃ المکرمہ پہنچیں گے، مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد اب ہمیں مسجد حرم نظر آ رہی ہے، مسجد حرم میں داخل ہونا ہے۔ مسجد حرم میں داخل ہونے کے لیے
یہ کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، دانا پر اس میں داخل کریں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد حرم میں داخل ہوں گے، داخل ہونے کے بعد اب اس میں ہم کو نماز نہیں پڑھنی، تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہم کو سیدھا جانا ہے بیت اللہ شریف کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس۔ خانہ کعبہ کے پاس ہم جائیں، جانے کے بعد جہاں حجر اسود ہے، جو حجر اسود کا رکن ہے، وہاں پہ پہنچیں گے، وہاں ہری ہری بتیاں لگی رہتی ہے، اس کے قریب جائیں۔ اگر ممکن ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اگر ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے اور مشکل ہے، دشوار ہے، تو ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، ان کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں، اور ضروری نہ ہو کہ مزاحمت کر کے ہم حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ بہرحال ہم حجر اسود کے قریب پہنچے، اس کے پاس پہنچ کے جہاں ہری بتی لگی ہے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں اور وہاں سے طواف شروع کر دیں۔ ہمارا پہلا کام جو ہوگا عمرہ کے لیے وہ طواف کرنا، طواف کریں گے خانہ کعبہ کا اور 7 چکر طواف کریں گے۔ پہلے 3 چکر رمل کریں گے، یعنی تھوڑا دل کی چال چلیں گے، تھوڑا تیز چلیں گے، اور یہ ہے اس کے اندر استباع بھی کرنا صحیح ہے، یعنی سنت نبوی سے ثابت ہے کہ اپنے داہنے کندھے کو کھولے رکھیں گے۔ جب احرام کی چادر اوڑھے ہیں تو طواف کرتے وقت اپنے داہنے کندھے کو کھلے ہوئے رکھنا ہے، اور ہم طواف کریں گے۔ اس کے اندر جو بھی ہم دعا کرنا چاہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، خوب اللہ سے دعا کریں، خوب اللہ سے دعا کریں۔ اور جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو رکن یمانی سے لے کر کے رکن حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہم پڑھتے رہیں۔ ایک بات میری ذہن سے نکل گئی، وہ یہ ہے کہ جب ہم احرام باندھیں، احرام باندھنے کے بعد ہم عمرہ کی نیت کر چکے ہیں تو ہم کو لبیک عمرتن کہنا ہے، اور وہیں سے ہم کو تلبیہ پکارنی شروع کر دینی ہے۔ تلبیہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہم کو پکارتے رہنا ہے حرم شریف میں پہنچنے تک۔ بہرحال پھر ہم جب طواف مکمل کر لیں گے، طواف کرنے کے بعد اگر ہمارے لیے گنجائش ہے تو ہم مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو مسجد حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ ہم دونوں رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھیں گے۔ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم سیدھا چلے جائیں صفا کے پاس، صفا پہاڑی کے پاس۔ وہاں جا کر کے قرآن کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کی تلاوت کریں، اور پھر ہم وہاں سے سعی کرنا شروع کر دیں۔ طواف یعنی سعی ہمارا جو ہے یہ صفا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک دعا ثابت ہے، ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اس دعا کو کریں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یہ دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ حدیث کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو کریں اور پھر ہم وہاں پہاڑی پہ چکر لگانا شروع کر دیں۔ صفا سے مروہ پہ جائیں گے 1 چکر پورا ہوگا، پھر وہاں بھی اس دعا کو کریں گے، پھر وہاں سے صفا پہ آئیں گے ہمارا 2 چکر پورا ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ پہ جائیں گے 3 چکر پورا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارا آخری چکر جو ہے مروہ پہ پورا ہوگا، اور اسی طرح سے مروہ پہ پورا ہوگا ہمارا آخری چکر، اور پھر وہاں پہ ہم 7 چکر مکمل کر لیں گے، اور پھر ہمارا یہ عمرہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ پھر یہ ہم توانی چکر لگانے کے بعد پھر جا کر کے حلق کرا لیں، قصر کرا لیں، اور اس کے بعد زمزم ہے جگہ جگہ حرم شریف میں رکھا ہوا ڈبہ میں، آپ اس کو بھرپور پی سکتے ہیں اور خوب پیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی بہت سارے فوائد بتلائے ہیں۔ تو یہ عمرہ کا طریقہ میں نے مختصر بتایا۔ ایک بات آپ اور سن لیں عمرہ کے تعلق سے، کہ ہم عمرہ کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارتے ہیں، تلبیہ پکارنے کے بعد طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر سعی کرتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ اس کے فوائد میں مختصر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، کہ جب انسان
عمرہ یا حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے، میقات پہ پہنچنے کے بعد جب وہ احرام باندھ کے تلبیہ پکارنا شروع کرتا ہے، تلبیہ پکارتا ہے، تو اس کے تلبیہ پکارنے کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے دائیں جانب جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے بائیں جانب جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، شجر، حجر، مٹی، چرند، پرند، ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں، ساری چیزیں اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بھی لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، حرم شریف میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کی ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اس کے ایک درجات، اس کے کھاتے میں ایک نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے ایک درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 3 فائدے عطا فرماتا ہے۔ پہلا ایک گناہ مٹا دیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے کھاتے میں ثواب لکھ دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے ایک درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ ہے طواف کرنے کا فائدہ۔ پھر جب انسان سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر انسان جب زمزم کا پانی پیتا ہے، میرے بھائیو زمزم کا پانی بہت ہی متبرک پانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، دنیا کے اندر سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 فائدہ بیان فرمایا۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہے، اس پانی کو پیتا اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، یہ غذا کا کام کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، کسی بھی بیماری میں وہ مبتلا ہے، اگر اس پانی کو پیتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس پانی کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے تحت اس پانی کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم کے پانی کا فائدہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم جائیں اور جب بھی جائیں زمزم کے پانی کو خوب پئیں اور اس کو اپنے ساتھ بھی لے کر کے آئیں۔ وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے میرے بھائیو، تو ابھی میں حج تمتع کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور اس طریقہ کو بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے عمرہ کا طریقہ بتایا۔ عمرہ ہم کرتے ہیں اور ہم حج کی نیت سے وہاں پہ گئے ہیں، عمرہ کر کے اب فارغ ہو گئے۔ ایک بات میں اور واضح کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ اب ہمارا کچھ دن وہاں پہ بچتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی جو ہوتے ہیں، اب جو ہمارا وقت بچ جاتا ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں، ایک ہی سفر میں وہ کئی عمرہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ۔ یہ تمام علماء کرام کا فیصلہ ہے، تمام علماء کرام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ایک سفر میں صرف ایک عمرہ۔ اب بھائی عمرہ کر کے فارغ ہو رہے، پھر مقام تنعیم پہ جاتے ہیں، مسجد عائشہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے پھر احرام باندھ کے آتے ہیں، پھر عمرہ کرتے، پھر عمرہ کرتے ہیں۔ اس بات میں اگر آپ غور فرمائیں تو جو صحیح روایت ملتی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فعل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپاکی لاحق ہو گئی تو وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، اور اس وجہ سے جب حج مکمل ہو گیا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لوگ حج بھی کیے ہیں اور عمرہ بھی کیے ہیں، حج اور عمرہ دونوں کر کے لوٹ رہے ہیں، اور میں تو صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں، لہٰذا یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کو یہ حکم دیا کہ آپ انہیں لے کر کے تنعیم جائیں، اور پھر وہ ان کو لے کر کے وہاں گئے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں سے احرام باندھا اور آنے کے بعد عمرہ کیا۔ یہ طریقہ ہم کو ملتا ہے صحیح روایت میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے، وہ انہیں ناپاکی لاحق ہو گئی تھی تو وہ بعد میں انہوں نے عمرہ کیا، حج کے بعد انہوں نے عمرہ کیا، اور یہ کہ یعنی وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے عمرہ کیا، اور مقام تنعیم کے بعد جو مسجد عائشہ انہی کے نام سے مسجد عائشہ بنا دی گئی ہے وہاں پہ، کہ وہاں سے لوگ عمرہ کی نیت کرتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں اور عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فعل ہے۔ اس کے بعد نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعین سے ثابت ہے، نہ کسی تبع تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی کہیں صحیح روایت اس کے بارے میں ملتی ہے کہ ہم ایک سفر میں بار بار عمرہ کیا کریں۔ اس سے بہتر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسجد حرم میں ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہم کو کتنا ثواب ملے گا؟
1,00,000 اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد حرم میں رہ کے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ 1,00,000 ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے زیادہ کار خیر ہے۔ اسی طرح سے طواف کریں گے، طواف کرتے وقت اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ، تو ہم طواف یعنی اس طرح سے نفلی طواف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ نیکیاں لکھتا ہے اور اس طرح سے گناہ مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ تو یہ کام ہمارے لیے صحیح حدیث سے ثابت ہے، ہم اس کو کیا کریں، یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ اور جو طریقہ ہے ہم جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ کرام ثابت نہیں ہے، اس کو ہم نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اب عمرہ ہم کر چکے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد جب ہمارا حج کا جو پروگرام شروع ہوگا وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ وقت زیادہ، اس میں بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی بار بیان کروں گا کہ اب حج ہم کیسے کرنا ہے، اور حج کے مناسک، حج کے فضائل، یوم عرفات، اسی طرح سے یوم النحر، یوم الترویہ، انشاءاللہ ساری باتوں کو میں وضاحت سے بیان کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہم سب کو حج اور عمرہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔